إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. آؤ میرے مسلمان بھائیو، اج اسی درس اس نیت نال درس بیان کریے اور درس نو سنیے کہ اسی انشاءاللہ ایدے تے عمل کران گے، اور میں انشاءاللہ قسم کھانا وا کہ اج دا درس بعد چ ختم ہوئے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ پاک ساڈے ساریاں دے دل چی یہ جستجو پیدا کر دے کہ میں اج دی گل تے ضرور عمل کروں گا. تو آئیے سب تو پہلے یہ جڑی کائنات ہے، زمین ہے، کنیاں زمیناں وا بھئی؟ 7. آسمان کنے ہیں؟ 7. کنا کی یقین اسی دیکھیا نہیں ہے گا، اس تے پہلا آسمان بھی نہیں دیکھیا. یعنی قرآن اور حدیث پاک تے سب تو پہلے یقین ہونا چاہیے. حدیث کہندے آ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو، ویسے ہر ایک دی گل نو عربی زبان چ تسی حدیث کہہ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دی گل نو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں اور ہے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ دی ہر گل نو اسی کہنے ہیں آیت اللہ. کی کہنے ہیں؟ قرآن پاک سارا ہی کی ہے آیات اللہ. تو آیات اللہ اللہ تعالیٰ دیاں گلاں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک دیاں گلاں، انہاں دونوں تے بندے نو اینا یقین ہونا چاہیے وا کہ کسے ہور شے تے اینا یقین نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو یقین ہونا چاہیے، میں سپر ڈگری دی گل کر رہا کہ سب تو زیادہ بندے نو آیات اللہ اور حدیث رسول اللہ تے بولو کی ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. میں دے واسطے ہن دو ہر بندہ گل کردا وہ کہندا جی دلیل دیو. مثلا میں گل کرن لگا سی او دے چ گل آ گئی کہ 7 زمیناں اور 7 آسمان، آسماناں ایسیاں چیزاں واں کہ تسی سوچ نہیں سکتے. مثلا آسماناں برف دے پہاڑ آ، یعنی ہن اوپر ہے نا، نیچے تے اسی سارے نے برف دے پہاڑ دیکھے آ، او اوپر کدے کوئی پہاڑ دیکھیا برف دا؟ آسماناں فرشتے آ، ایڈے ایڈے طاقتور فرشتے آ. کل ہی میں ایک جگہ تے یہی ٹائم سی میرا خیال تے اسی اداں گڈی چ بیٹھے جا رہے ہاں تے بدل، اتھے بڑی بارش ہو رہی سی، بدل گجیا تے میں زندگی چ اس طرح بدل دی آواز نہیں سنی جنی میں کل سنی. اور پھر اتھے یہی مینوں تے یہی یاد آیا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. لیکن لوگ اپنی اپنی ذہن کو کہندا لوہے دا وٹا باہر چھوڑ دیو تے اے بجلی گجنوں ہٹ جائے گی. کیوں بھی ادھا کون کر دے سی پہلا؟ ہندو جڑے وہ کہندے لوہا رکھ، او جڑا بھی کوئی شے انہوں نے نقصان دیندی آ او دے اگے وہ لوہا کر دے آ.
اور تسی کئی باری دیکھیا ہوگا کہ ساڈے کئی دمشم کرن والے 4 کل پڑھ کے دے دندے آ بھی 4 نکراں چ جا کے ٹھوک دیو. یہ مسلمانوں دا عمل نہیں ہے، ہندوؤں دا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سانو یہ تو بچا. جڑی میں گل کرن لگا سیگا کہ پھر زمین، اور پھر ایک زمین نہیں 7 زمیناں وا، اور زمیناں چ کی کچھ، پتھراں دے پہاڑ، برف دے پہاڑ، اور زمین چ لویا، چاندی، سونا، گیس، تیل، وہ پھر 7 زمیناں چ کی کچھ ہوئے گا. پھر سمندر زمین تے آ، اس سمندر دے اندر کڈیاں بلاواں ماں. جیڑی میں گل کر لگا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سانو یقین نصیب فرمائے. 7 زمیناں اور 7 آسمان اور جو کچھ انہاں دے اندر آ، انج کہہ لو کہ ایک اللہ تو سوا ہر شے ایک پلڑے چ رکھ دیو، اور ایک پلڑے چ لا الہ الا اللہ رکھ دیو. پوری کائنات نالوں لا الہ الا اللہ دا وزن بولو. ہن اسی منہ چوں تو کہتا زیادہ. اللہ سانو یقین نصیب فرمائے، اللہ سانو یقین نصیب. کیوں اس وقت تسی دیکھ سکتے ہو لا الہ الا اللہ کہن والا اپنے منہ چوں عربی چ کہہ رہا وا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. عبادت کیا ہے؟ سب تو پہلی عبادت دا سب تو پہلا حصہ کیا معرفت الہی، کہ اپنے معبود دا تعارف، اپنے معبود دا تعارف. جس طرح تسی سورت فرقان پڑھو گے نا تو تانوں اتھے تعارف ہوئے گا کہ معبود انہوں کہندے آ جیڑا زندگی دا مالک ہووے، موت دا مالک ہووے، نفع نقصان دا مالک ہووے، مرن تو بعد دوبارہ زندہ کردہ ہووے. اس طرح ہی پورے قرآن پاک جدو تسی پڑھو گے معبود دے بارے چ، یعنی اپنے معبود دا تعارف. اور میں قسم کھانا اللہ دی قسم ہے، جنوں اللہ تعالیٰ دی ذات دا تعارف ہو جائے وہ کدے شرک نہیں کرے گا. جنوں اللہ دی ذات دا تعارف نہیں وہ کئی باری شرک چ پہ جاندہ. اور جنوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف ہو جائے وہ کدے بدعتی نہیں ہوئے گا. اللہ پاک سانو نصیب فرمائے. ہن اللہ تعالیٰ دی تعریف دے اتنے کلمات آ، یہ ایک پہلا ہی کلمہ وا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ دے بارے چ یہ پہلا کلمہ وا. ہلے اللہ دی تعریف دے اتنے کلمات آ. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میرا دل کردہ سارے کہو ولو جئنا بمثلہ مددا. 7 زمیناں 7 آسماناں جتنا بھی پانی آ وہ بارش دی شکل چ ہوئے، سمندراں دی شکل، دریاواں دی، اولیاں دی شکل، برف دی شکل، سارا پانی سیاہی بن جائے. اور جتنے بھی کائنات تے درخت ہے انہاں دیاں کلمہ بن جان. جتنے بھی جن انسان فرشتے آ سب لکھن لگ پین کتنی بڑی زمین آ. اور پھر 7 زمیناں وا، انہاں زمیناں جڑ جڑے کاغذ بن جان، پرچے بن جان، آسماناں جڑ جڑے کاغذ بن جان تے سارے لکھن لگ پین. جنی بھی کسے دی عمر آ ساری عمر وہ لکھدا ہی رہے. کلمہ ٹوٹ جان گیاں، ہاتھ لکھن تو عاجز آ جان گے، سیاہیاں مک جان گیاں. اینی 7 ویری سیاہی اور آ جائے پھر بھی مک جائے گی. اللہ اکبر. کاغذ مک جان گے لیکن اللہ دی تعریف دے کلمات مک سکدے پھر بے ساختہ ساڑی زبان چوں نکلنا چاہیے. سبحان اللہ. ہوں تسی دیکھو اے تے میں یعنی کوئی حیثیت نہیں رکھدا کہ میں تانوں اللہ تعالیٰ دے بارے چ او علم سکھا دیواں کہ جڑا میں اور تسی کہو جی بس نہیں. ایداں تسی دیکھو کیا اینے بندے بیٹھے ہو
اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ نو پتا وا جڑے ایس تھاں بندے بیٹھے آ انہاں دے جسماں تے کل کنے وال آ، اور جاؤ اج تو لے کے اپنی موت تک ترے پھرو جے تانوں کوئی تہاڈی داڑھی دے وال گن کے دے دے مینوں۔ عالم الغیب والشہادہ، اگر کوئی شے نظر سانوں فرشتیاں نوں جنہاں نوں آوندی آ وہ بھی اسی نہیں صحیح جان دے، اور جو اسی نہیں دیکھ دے۔ اور دیکھو نا عربی زبان ہر مسلمان قرآن پڑھدا کہندا وا قل لا یعلم الغیب قل لا یعلم من فی السماوات، اگے کیا ومن فی الارض، قل لا یعلم الغیب قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، جیڑا بھی قرآن پاک پڑھے گا وہ عربی چ کہہ رہا وا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکمن فرمایا کہ اے گل دس دیو کہ اللہ تو سوا نہ زمیناں چ نہ آسماناں چ کوئی غیب نہیں جاندا۔ عربی چ سارے کہن گے، پنجابی چ جویں مرضی اپا لڑی جائیے، نہ اے قرآن پاک چو ختم ہو سکدا کہ وہ بھی آیت 1450 سال جدوں دا قرآن پاک نازل ہویا اے آیت چلی آ رہی ہے نا، سارے تلاوت کیتی جا رہے، عربی چ سب تلاوت کر دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، الہ واحد۔ گل ہو رہی سی نا لا الہ الا اللہ، کہ اسی اپنے منہ چو ایک کلمہ کہنے لا الہ الا اللہ، یہ دے اتنے معنی ہیں جتنی اللہ دی مخلوقات، وہ تسی ایک وال پکڑ کے کہہ سکتے ہو لا الہ الا اللہ، کہ جی میں اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اس طرح ایک وال بھی کوئی بنا سکتا، ایک ایک درخت دا پتہ پکڑ کے تسی کہہ سکتے ہو لا الہ الا اللہ۔ جس طرح اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اس طرح اللہ تو سوا کوئی ایک پتہ بھی بنا سکتا۔ اس طرح کلے بیٹھ کے محنت کریا کرو، اور پھر اس طرح کردیاں جتنے دنیا تے درخت ہے اللہ دی قسم اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا کہ دنیا تے کتنے درخت ہیں، اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ تسی چل پاؤ اپنی پوری عمر چلے رہو، کوئی کتاب لے آؤ جے چ لکھیا ہوئے کہ دنیا تے اینے درخت وا، اور پھر اس تو چلے جاؤ اگے کہ انہاں درختاں دے ایک ایک درخت دے کنے پتے آ ہیں، تے پھر یاد کر لو کہ انہاں درختاں دے پتیاں نو پیدا کرنے والا بھی ایک اچھی دینے کہو اللہ، اور انہاں پتیاں دی تعداد نو بھی جانن والا اللہ۔ اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ دا تعارف کریا کرو کہ ریت دے ٹبے کنے ہیں، تہاڈے چ کوئی بندہ ہے جنہیں سارا پاکستان دیکھیا ہوئے؟ کوئی نہیں۔ میں تقریباً پاکستان جڑا نا ایدہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ہر میں پنڈ دیکھیا وا، ساڑھے جندے بھی صوبے آ سارے ادھر جدوں ریم یار خان چلے جاؤ اتھوں لے کے حاصل پور اور اس تو اگے چلے جاؤ منشن آباد تک، یعنی اس سائڈ تے چولستان ریت دے ٹبے ہی ٹبے آ۔ کوئی آدمی سمندر دیکھ کے وہ دے دل چاہ سکتی ہے بھی پانی مک جو؟ کوئی آدمی کھیوڑے دی کان دیکھ لے نمک دی، وہ دا ذہن کدے من سکتا بھی نمک مک جو؟ اللہ تعالیٰ دے اتنے خزانے کہ وہ مک سکدے۔ اس طرح جدوں اسی اپنے ذہن چ کماٹا دیاں گے، یہ تو میں پنجابی چ گلاں کر رہا، تسی یہ قرآن پاک پڑھنیاں شروع کر دیو، ان ربکم اللہ، بے شک تہاڈا رب، الذی خلق السماوات والارض، انہیں ہی زمین آسمان بنائے ہیں، فی ستۃ ایام، کنے دنوں چ؟ ہوں آپ دن کہنے ہیں تے عربی چ کی کہندے ہیں؟ یوم، یوم دی جمع ایام، فی ستۃ ایام۔ سب تو مشہور حرف جڑا وا لفظ ہنسا وہ 6 ہے، اور سب تو بڑا ہنسا کی ہے
9 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੀ ਸਿੱਤਤ ਅਯਾਮ, ਇਹ 6 ਦਿਨ, 6 ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਿਹਾ کہ 6 حدیث پاک دیاں صحیح کتاباں، باقی تے کوئی مننے یا نہ مننے، اہل حدیث تے اپنے نام تو ہی پہچانے جاندے ہیں۔ 6 کتاباں اور 6 دنوں چ اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ نے پھر ایک عرش پیدا کیتا، اللہ نے کرسی پیدا کیتی۔ اللہ پاک عرش تو بھی اتے ہے، کس طرح ہے سانو کوئی پتہ نہیں، وہ دی کیفیات بیان ہی نہیں کر سکتا بندہ، ذہن چ ٹھہرا ہی نہیں سکتا۔ بس اے اسی کہنے ہاں روز سجدے چ، کہو کی کہنے ہاں؟ سبحان ربی، کہ میرا رب شرک تو پاک آ، ہر عیب تو پاک آ، ہر کمی کوتاہی تو پاک آ، تے ہے کتھے آ؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سب تو اتے۔ ہن اے جڑا نا سب تو اتے، اے نہیں اپنے دماغ چ آ سکدا۔ جدوں بھی تسی سب تو اتے تصور کرو گے، خیال کرو گے، تانوں آسمان ہی نظر آؤ یا چند یا سورج یا تارے۔ جو آئے نہ سمجھ میں وہ ہے مقام تیرا۔ اگر بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ نو سمجھ لیا وا، میرے دماغ چ آ گیا وا، صاف جھوٹا۔ بس ما عرفناک حق معرفتک، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دا تعارف کرن دا حق سی وہ ساڈے کولوں ادا نہیں ہو سکیا، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی یہ کام کریے ہی نہ۔ دیکھو نا ہن کتنی بڑی بات ہے، کہندے جی آیت الکرسی پڑھو ہر نماز تو بعد، تہاڈے اور جنت دے درمیان چ صرف کیڑی شے حائل آ؟ موت حائل، یعنی موت آئے گی تہاڈی قبر جنت دا بغیچہ ہوئے گی، یعنی علیین ہے ہی کب جنت دی ایک جگہ وا، ایک مقام ہے اتھے۔ ہن تسی دیکھو کہ آیت الکرسی چ کی کہہ رہے ہو تسی؟ یعلم، کہہ لو، ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ معنی کیا؟ جو تسی کم کر لیا وا، جو اجے کرنا وا، تسی آج تو 100 سال پہلے کو کم کیتا، تسی آج تو 100 سال بعد کو کم کرو گے۔ یعلم، سارے کہو، ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نو پہلوں پتہ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کلے بیٹھ کے ذرا اپنے دماغ نو کماٹا دیا کرو، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ تے محنت کرو۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ جڑا پوری کائنات تو وزنیاں، اور کوئی آدمی اپنی زبان چو کہندا لا الہ الا اللہ۔ ہن تسی دیکھنا ذرا، دیکھو ذرا میرے منہ چو کیڑا کلمہ نکلدا، لا الہ الا اللہ۔ تسی سن لیا نا سارے نے؟ سارے جنے یقین کر لو کہ جدوں بھی میرے منہ نکلدا وا، پوری کائنات بیک زبان کہے لا الہ الا اللہ، سب دی برابر اللہ عرش تے سندا وا، اور ہر ایک نو جواب دیندے اللہ پاک کہ صدقت یا عبدی، اے میرے بندے تو سچ کیا وا۔ کی کیا وا؟ ذرا دل و جاننا، دماغ اور دل دی ہم آہنگی نال دیکھو۔ جیڑا بندہ کہندا لا الہ الا اللہ، جیڑی عورت کہہ لیندی ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ سوچ کے اللہ دی قسم ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ 2 اٹھ منگوا لے، ایک اٹھنا ایک لت بنتی، ایک نہ دوسری لت بن کے، کپڑے اتار کے، چھرا پکڑ کے، ظالم کہندا لا الہ الا اللہ چھڑ دے، ایس چھرے نہ میں تیرے ٹکڑے کروں گا اور اٹھ نٹھا دوں گا، ایک تیرا حصہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا۔ انہوں لا الہ الا اللہ دی سمجھ آئی سی، انہیں اپنے جسم دے 2 ٹکڑے کروا لے، لیکن لا الہ الا اللہ چھڑیا۔ اسی لوگ
10-10 ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰਦੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਦਾ। تو یہ تے بڑی محنت دی ضرورت ہے۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، جدوں اللہ تعالیٰ دی تعریف کرو، جویں اس وقت جس بندے نو لا الہ الا اللہ دی سمجھ آئے گی، جدوں انہوں سمجھ آئے گی، وہ دی زبان چو بے ساختہ نکلے گا۔ کی نکلے گا؟ وہ لا الہ الا اللہ دا تسی کہہ لیا، انہوں سمجھ لیا، جدوں وہ دی سمجھ آئے گی بندے دی زبان چو نکلے گا سبحان اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تے او دی عبادت وچ کوئی شریک نہیں، پھر بندہ کسی نو رکوع کر سکدا، سجدہ کر سکدا وا۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، گل لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دی تعریف جنی بھی کوئی کر لے، وہ یہ نہیں کہہ سکدا کہ میں اللہ دی تعریف دا حق ادا کر دیتا وا۔ ہن پھر کہو لا الہ الا اللہ، یہ معنی کیا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ پتہ کرو کہ سب تو پہلی عبادت کی ہے، کیوں بھئی سانو سارے نو پتہ ہونا چاہیے نا کہ سب تو پہلی عبادت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یعنی تمام عبادات نو یکجا جمع کرو تے او دا مغز، او دا گودا جیڑا وا نا وہ دعا ہی بن دیا۔ اور دعا دا معنی کی ہے؟ دعا عربی دا لفظ ہے، پنجابی چے دا معنی سمجھو، دعا دا کی معنی بھئی؟ ہر مسلمان نو یہ معنی ہونا چاہیے، دعا دا معنی ہے پکارنا۔ کی ہے؟ پکارنا۔ اور قرآن پاک چ ایک مثال دے کے بھی سمجھایا گیا وا سورت رات دے اندر کہ کوئی آدمی اللہ تو سوا ہور کسے نو پکاردا وا تے او دی مثال اداں ہی جویں کوئی پانی دے کول کھڑو کے تے ایم کہے پانی آ جا میرے منہ چ پی جا، پانی آ جا میرے منہ چ پی جا۔ اور اللہ پاک دی ذات نے فرمایا وہ پانی کدے او دے منہ چ پے گا۔ اتھے لا الہ الا اللہ یا علی، لا الہ الا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ یا معین الدین چشتی پار کر دے کشتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلماناں چ اس گل دی ضرورت آ کہ ہر ایک نو سمجھاؤ، کلمہ سمجھاؤ لا الہ الا اللہ۔ اور جس آدمی نو لا الہ الا اللہ دی سمجھ آئے گی وہ اللہ تو سوا ہور کسے نو نہیں پکارے گا، اللہ تو سوا کسے دے اگے دعا نہیں کرے گا۔ اور ہاں بھئی تسی انے بندے بیٹھے ہو، میں قسم کھانا ہے کہ تسی ہر ایک نے دعا کیتی اللہ اگے، ہر ایک نے بولو ہونی نماز پڑھ کے ہٹے ہیں، نماز کنیاں، نماز بہت دعاواں دا مجموعہ وا۔ ہن ذرا غور کرنا میری گل تے، کیوں بھئی ساڈی دعا دا سب تو پہلے حقدار کون؟ بولو شاباش، ہیں ہیں والدین۔ تسی اندازہ کرو ایک ایسی گل ہے جڑی بغیر سوچے سمجھے سانو کہہ دینی چاہیے آ، ساڈیاں دعاواں دا سب تو پہلا حقدار وہ ہے جنہیں یہ دعا دسی آ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ سب تو باعزت چیز جیڑی آ اللہ تعالیٰ دے ہاں وہ دعا وا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، کہ دعا مومن دا بہت بڑا ہتھیار آ۔ کنے لوگ میں تقریراں سندا واں کہ وہ کہندے جی دیکھو سلیمان علیہ السلام دے دور چ ایک بندے نے بلقیس دا تخت چک کے لے آندا، حالانکہ جدو تسی وہ واقعہ پڑھو گے نا تخت لیاون والا تو اتنے اگے لکھیا وا، باقاعدہ اسی تلاوت کردے ہاں کہ ھذا من فضل، پڑھ لو ھذا من فضل ربی۔ انہیں آخیا میرا کوئی کمال نہیں ہے تے میرے رب دا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکھ چمکن تو پہلے تخت اتنے پہنچاتا۔ اتنے جناب باقاعدہ دلائل پیش ہوندے آ، تو کئی واری میں دیکھیا کہ انج انگلاں رکھ لینیاں،
ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਮਦ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਫਲ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਚੋਰ, ਜ਼ਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਪਕਪੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਬਣ ਡਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਨਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ کہ جڑا ساڑی عزت ذلت دا مالک ہے وہ ہر وقت مینوں دیکھ رہا وا، ہر تھان دیکھ رہا وا، پھر بندے دی حالت کداں ہوئے گی؟ یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی یعنی کیفیت بن گئی سگی کہ جنگل چ بکریاں چارن والے نوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک واقعہ ہے کہ وہ کہندے اے بکری مینوں دے چھڈ، وہ کہندا جی میریاں تے بکریاں نہیں، میں تے نوکر ہاں، غلام ہاں، بکریاں چارن والا، مالک دے پوچھے تو بغیر۔ وہ کہندے بکری تو مینوں دے، مالک پوچھے تو کہیں بگیاڑ کھا گیا۔ وہ کہندے عین اللہ، اللہ سانو اس طرح کلمے دی سمجھ عطا فرما۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، سب تو پہلے ساڑی دعا دا حقدار کون ہے؟ جس نے دسیا ہے کہ ہر شے تو تیز شے جڑی ہے وہ کی ہے؟ دعا۔ دعا تو کوئی شے تیز نہیں، تسی نہیں کہہ سکتے کہ تہاڈی دعا ایک سیکنڈ دے 100ویں حصے اللہ کول جائے گی، نہیں، تسی انج کہہ لو کہ میں دعا بعد وچ کرنی اللہ نو پہلوں پتہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس طرح تسی پورا قرآن مجید پڑھیا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ دے بارے چ پڑھنا وا، پورا قرآن پڑھو، اللہ دی قسم تہاڈا دل باغ باغ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ دا تعارف ہو جائے گا۔ تسی کہو جی میں پورا قرآن پاک پڑھنا وا، کدے واسطے؟ محمد الرسول اللہ دے تعارف واسطے، رسالت دے تعارف واسطے۔ جدو تسی پورا قرآن پڑھ کے ہٹو گے تو این پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دا رسول وہ ہوندا وا جہدے تے فرشتہ وہی لے کے آوندا وا، وہ انسان ہوندا وا، وہ عورت انسان نہیں بلکہ مرد ہوندا وا، وہ ایسا مرد نہیں ہوندا جیڑا کہ نمرد ہوندا وا، خسرا ہوندا وا کہ وہ دے گھر اولاد نہیں پیدا ہو سکتی۔ یعنی یہ گلاں تانوں قرآن پاک چوں مل گئیاں اور تانوں رسالت دا اللہ تعالیٰ دے نبی دا تعارف ہو جائے گا۔ تو چلو دعا کریے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر ہر ایک دے دعا چ مثلاً جڑے تہاڈے پیارے فوت ہو گئے، اللہ نے آکھیا انہاں دے بارے چ تسی ایداں کیا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ فرمایا تسی اپنے ماں پیو دے حق دعا کرنا چاہنے ہو، کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہر کیف میرا موضوع دعا نہیں، میرا موضوع ہے تبلیغ اور تبلیغی، تبلیغ اور تبلیغی۔ تبلیغ دینا دکان، وہ دکان کرن والے نو کی کہو گے؟ دکاندار۔ زمین اودے چ وائی بیجی کرن والے نو کی کہو گے؟ زمیندار۔ تو اس طرح ہی جیڑا آدمی تبلیغ کردا وا انہوں کی کہندے آ؟ تبلیغی۔ ہن اسی دیکھیے، دیکھو نا، ہر انسان کھانا کھاندا وا، ہر انسان پانی پیندا وا، ہر انسان فروٹ نہیں کھا سکدا۔ کنے غریب بیچاریاں نوں سال سال لنگھ جاندا، وہ فروٹ نہیں کھاندے لیکن روٹی کھاندے آ، پانی پیندے آ۔ یا ادھا کہہ لو کہ ہر انسان، ہر جاندار ساہ لیندا وا، او دے ساہ واسطے کیڑی شے استعمال ہوندی آ؟ ہوا۔ اور پھر ہوا دیاں دو قسماں وا، ایک آکسیجن یعنی زندہ ہوا، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کہ جیڑی مردہ ہوا۔ جدو ساڈے اندر زندہ ہوا جاندی آ، وہ باہر نکلدی ہے تے وہ مردہ ہو گئی ہوندی۔
گل لمبی ہو گئی، ہن میں اپنی گل شروع کراں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کی میں نہ قل دا کہہ دیجئے، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اے سب لوگاں نو کہو، ہی سبیلی، بھئی میرا تو آ رستہ وا، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ دی طرف بلونا، میں اللہ دی طرف بلونا، ومن اتبانی، جیڑا بھی میرا پیروکار ہوئے گا، جیڑا بھی میرا پیروکار آ او دا بھی یہی رستہ وا کہ وہ بھی اللہ دی طرف بلوندا۔ وسبحان اللہ، اللہ شرک تو پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکاں چوں نہیں۔ فرمایا لوگو کوئی بھی تواڈے چوں من رآ منکم منکرن، کوئی بری شے دیکھدا وا، کسے برے نو بریائی کردیاں دیکھدا وا، انہوں چاہیدا وا کہ اپنے ہاتھ نال انہوں منع کرے۔ وہ اپنے بیٹے نو تو تسی کنوں پھڑ کے کہہ سکتے ہیں نا بیٹا شراب نہ پی، اپنی بیوی نو کنوں پھڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ بے پردہ نہ پھر، یہی تبلیغ کہ بریائی تو منع کرنا اور نیکی دا حکم کرنا۔ اور نہیں تینو طاقت تے پھر آخیا چل زبان نال کی کر، زبان نہ کر۔ تو ڈردا ہے کہ اے بندہ کبا یہ آوا، جے میں انہوں آکھیا نا کہ وہ جوا نہ کھیڈو، انہاں ساریاں پھڑ کے مینوں کٹنا، ایداں ہوندا وا تے پھر تو اتھے کی کر، ٹھڈوں انہاں نوں برا جان جڑے جوا کھیل دے آ، شراب پیندے آ۔ فرمایا ایک کمزور ایمان ہے، وہ ایمان تو ہے نا، جی میں فرمایا کہ جنت جائے گا پاویں ایک رتی برابر بھی ایمان والا ہوئے، اللہ انہوں جنت داخل کرے گا۔ تو آؤ میرے مسلمان بھائیو، ہن اے آیت مبارکہ پڑھی اور ایک حدیث ہور آپاں پڑھ لیے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک باری نبی پاک دی زبان اقدس چوں اس طرح بھی الفاظ نکلے آ، سارے اے الفاظ اپنی زبان تے لیاؤ۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی میری گل سن کے تے انہوں یاد کر کے پھر اگے بیان کردہ وا، قیامت والے دن ہر کو پریشان ہوئے گا لیکن وہ بندہ پریشان نہیں ہوئے گا، وہ دا چہرہ تر و تازہ ہوئے گا۔ تو کہیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ لوگوں میرے امتیو میرے کولوں تواڈے تک ایک آیت یعنی ایک گل بھی پہنچی آ، انہوں ادھا کہہ لو نا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی دی ذات اللہ دی ذات نہیں، اللہ دی ذات نبی دی ذات نہیں، لیکن اللہ دی بات نبی دی بات اللہ دی بات ہے۔ نبی پاک گل کر رہے ہیں اور وہ گل وہ جڑی اللہ نے کی تھی۔ فرمایا میرے کولوں تواڈے تک ایک آیت بھی پہنچی آ تے کوشش کرو انہوں بولو اگے پہنچا۔ لو درس ختم ہویا، تسی کہو گے ساڈے پلے تے کوئی گل نہیں پئی، درس ختم ہو گیا۔ تو میں چاہنا وا کہ یعنی انی آسان تقریر کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہر بندہ سمجھ لوے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو۔ کئی بندے میں دیکھے او یار مر گئے مسلمان، جے 30 روزے ہون گے تے جنہ چر رمضان دا مہینہ رہو گا تے وارے نہیں آ رہے یا رحمتہ ہی رحمتہ وا۔ اللہ دی قسم نبی پاک خواہش کردے ہوندے سی 29 ہو جان، سانوں بھی خواہش کرنی چاہیے، سمجھ آئی نا؟ تو گل کر رہا سگا کہ آسانی پیدا کرو، آسان الفاظ میں تانوں دسدا، میرے علم مطابق ہو سکتا تہاڈا علم میرے نالوں زیادہ ہوئے، یہ 5 گلاں تو زیادہ بھی ہو سکدیاں،
میرا علم یہ کہندا وا کہ خدا دی خدائی چ سب تو افضل لوگ جڑے آ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. تہاڈا کی خیال ہے جی؟ کیوں جی بھائی صدیق صاحب ہے نا تہاڈا نا؟ ہاں جی تہاڈا بھی یہی ذہن کہندا نا بھی انج کہہ لو کہ سارے انساناں چ سب تو افضل انسان جڑے آ وہ کون آ؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. لو اس تو بعد انبیاء کرام تو بعد وہ لوگ سب تو افضل آ جنہوں نے اللہ تعالیٰ دے نبیوں نو من لیا. کی ہویا؟ میں ایک گل کرن لگا ہی گا تو وچے ہی رہ گئی، وہ پہلو میں کر لواں پھر اگے میں چلدا. وہ کی سی کہ سانو نبی پاک دی گل تے اتنا یقین ہونا چاہیے. وہ نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا نا آ قرآن اے اللہ دی کتاب آ میری گل آ اللہ دی گل آ. نبی پاک نے ونڈ کیتی. ہن اصل گل تے نبی پاک دی آ، جو نبی پاک کہہ دین گے حق ہے سچ ہے، لیکن اتنے یقین کداں کرنا؟ نبی پاک علیہ السلام دے 3 بیٹے سی، کئیاں نے آکھیا جی 4 بیٹے سی، لیکن یہ سچی گل آ کہ نبی پاک علیہ السلام دے چھوٹے چھوٹے بیٹے فوت ہو گئے. ایک بیٹے دا نام نبی پاک نے رکھیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عبداللہ نامی نبی پاک دا بیٹا بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا دے پیٹ چوں پیدا ہویا، 1 سال زندہ رہا، فوت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں غسل دیتا، کفن دے کے اٹھا کے قبرستان جنازہ پڑھ کے دفن کریا ہے. دفن کر کے جدو گھر آئے نا تے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا یہ سب تو پہلی مسلمان بیٹھیاں تے کول قریش دیاں عورتاں بیٹھیاں تے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک دے خالی ہاتھ دیکھ کے واپسی آئے نا نبی پاک تے رون لگ پیاں، اکھاں چوں آنسوں آ رہے. تے نبی علیہ السلام سدھے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا دے کول آ گئے، کہنے لگے ختیجہ اللہ نے ایک دائی پیدا کیتی ہے جنت وچ اور وہ دی ڈیوٹی آ کہ 1 سال انہیں تیرے بچے نو دودھ پیونا. وہ انہوں دودھ پیا رہی آ. آنسو تے خشک ہو گئے، رونوں تے ہٹ گئی. تے نبی پاک نے پھر بھی فرمایا ختیجہ تینوں اکھی نہ دکھا دیاں. وہ نبی پاک دا معجزہ نا کہ نبی پاک قبر والے نو بھی دیکھ لیندے آ، اگر اللہ انہوں نے دکھاوے کہ انہوں عذاب ہو رہا ہے. فرمایا تینوں اکھی نہ دکھا دیئے. تے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کہن لگیاں نہیں میں نہیں اکھی دیکھنا. کیوں کہ مینوں اکھی دیکھ کے او یقین نہیں جڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی زبان تے. آؤ میرے ویرو دعا بھی کریا کرو کہ یا اللہ اپنی پاک کلام تے اور اپنے محبوب دی کلام تے سانو یقین نصیب فرما. آؤ اسی یقین کر لیا کہ انبیاء تو اتے کوئی نہیں، اللہ ہی ہے. اللہ دی ذات تو بعد اور پوری کائنات تو اتے شان والے کون؟ انبیاء علیہ السلام. اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہندے کہ ایک باری خانے کعبے نو مخاطب کر کے کہا کہ اے بیت اللہ گو تیری بڑی شان لیکن تیرے نالوں بھی ایک اس شخص دی شان زیادہ وا جہدے کول کی ہوئے؟ بولو کی ہوئے؟ ایمان. ہن سانو فکر کرنی چاہیے میرے کول ککھ نہ ہوئے ایمان تے ہونا چاہیے. یعنی انبیاء کرام تو بعد سب تو افضل شان والے وہ لوگ ہیں جڑے ایماندار آ. ادا کہہ لو جڑے انبیاء کرام نو منن والے. 2 ہو گیا، وہ مندے ہو دونوں گلاں. تیسری گل کئی ایماندار کہندے اسی ایماندار ہاں پر کہندے اسی گناہگار ہاں. ہے ایماندار ہاں یہ نہیں کہندے بے ایمان ہاں لیکن گناہگار ہاں. ہن گناہگار دے مقابلے چ کی آئے گا؟ صالحین. گل دی سمجھ آئی؟ انبیاء کرام سب تو افضل، اس تو بعد انبیاء کرام نو منن والے ایماندار لوگ، پھر ایمانداراں چ صالحین. وہ دے واسطے ایک ہی گل کافی ہے کہ انبیاء کرام بھی دعاواں کردے ہوندے سگے کہ یا اللہ سانو صالحین چ شامل فرما.
حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا دیکھو، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اگے کیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ منو صالحین چ شامل فرما۔ تو نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 ایماندار، نمبر 3 صالحین۔ صالحین اللہ سانو سارے نو صالحین شامل فرمائے۔ اور صالحین تو اگے وہ صالحین جڑے کامیاب ہو گئے، جنہاں دے بارے سورت یاسین جدو تسی پڑھو گے نا تو سورت یاسین چ ایک واقعہ لکھیا کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مطلب یہ ہے کہ شہروں دوروں ایک بندہ نٹھیا آیا، وہ آ کے کہنے لگا ہوئے تسی انبیاء کرام نو قتل کر دیو، انہاں دی پیروی کرو، تسی انہاں دی پیروی کرو۔ انہاں آکھیا ہوئے یہ بھی انہاں دے نال دا۔ سارے لوگ کٹھے ہو کے انہاں نو اس اللہ دے بندے نو مارن لگ پے، مار مار کے وہ انتڑیاں پیٹ تھانی باہر آ گئیاں، شہید ہو گیا۔ اور وہ کٹ مار رہا تو کی کہہ رہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور لوگوں میں کیوں نہ وہ دی عبادت کراں جنہیں مینوں بنایا۔ تو یاد رکھو تسی بھی وہ دی طرف چلے جانا۔ خیر ہو ادھروں اکھاں بند ہوئیاں، اگلے پاسے اکھاں کھلیاں۔ اللہ تعالیٰ نے آکھا میں اس شخص نو عزت دیتی ہے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، بخشش دا سرٹیفکیٹ مل گیا اور فرمایا یہ باعزت میرا بندہ وا۔ اگلی گل وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم نو پتہ لگ جائے جو مینوں اعزازات ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین نازل کر دیتی کہ اے جڑا مبلغ تبلیغ کرنے والا سی جنہوں تسی قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، انہوں تے آخر چ بڑیاں عزتاں مل گئیاں، اور اوتھے خواہش کر رہا وا کہ دنیا تے پتہ لگ جائے کہ مینوں اللہ پاک نے جو عزتاں عطا کیتیاں۔ تو پتہ لگیا کہ جیڑا بھی آدمی تبلیغ کرے گا انہوں جنت ملے گی، یعنی انج کہہ لو کہ تبلیغی جنتی ہے، تبلیغی جنتی ہے۔ ہن ایک رہ گیا، ایک گل، ایک آدمی ناکام ہو گیا، ایک آدمی کامیاب ہو گیا۔ عربی چ کی کہندے پہلا کامیاب نو قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہویا جنہیں اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس طرح ہی مفلحون کامیاب۔ تو اس قرآن مجید دے اندر انہاں 5 بندیاں دا تذکرہ وا، انبیاء کرام دا، اگے کی سی ایمانداراں دا، اگے کی سی صالحین دا، مفلحین دا، اور آخری کیا جنتی دا، جنتی دا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، میرا تو دل کردا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ کے تانوں دساں کہ انبیاء کرام تبلیغی سی۔ انبیاء کرام کتھے لکھیا؟ دیکھو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تورات وچ بھی لکھیا وا، انجیل چ بھی لکھیا وا، اور انہاں دی پہلی صفت بیان کیتی یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریائی تو منع کرنے والے اور نیکی دا حکم کرنے والے۔ تو وہ کہندے نا مینوں تے شعر و شاعری بھی نہیں ایڈی آؤندی کہ آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ سارے انبیاء کرام کٹھے ہو جان، سارے انہاں دے اوصاف کٹھے ہو جان تے کلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لو۔ یعنی 100 گل دی ایک گل کہ تمام انبیاء کرام تبلیغی سی،
اگر مزید تسی مینوں ایداں لگدا جویں اک گئے ہیں کہ میرا چھڈو جی سن ہیں نہیں اکے، پھر ایک دوسرے نہ ذرا مصافحہ کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شاباش، ذرا فریش ہوو۔ گل ہون لگی آ ہن تسی دیکھو تانوں کوئی پوچھ لے ہن کہ ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے کنے سال تبلیغ کیتی؟ 23 سال یا 23.25 سال کہہ لو یا 22.5 سال کہہ لو، آپاں اس چکر چ نہیں پیندے۔ یعنی نبی پاک نے 100 سال تبلیغ کیتی نہیں، ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام نے 100 سال تبلیغ کیتی ہوئے کیونکہ اس وقت عمران زیادہ سی، لیکن سب تو زیادہ کس پیغمبر نے تبلیغ کیتی بھئی بولو؟ نوح علیہ السلام نے۔ کنا چیر؟ 950 سال۔ اور وہ قرآن پاک چ لکھیا کہ نوح علیہ السلام کہندے آ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں دنے بھی تبلیغ کردا، میں رات بھی تبلیغ کردا۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، کم سو کم اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دی قسم تمام انبیاء کرام نے تبلیغ کیتی۔ ہن میں تے توں سوچیے وہ ایک کم انبیاء کرام نے کیتا، پتہ نہیں ہن میری گل تے کوئی آدمی اعتراض بھی کر سکتا وا، لیکن میں اپنے عقل علم دے مطابق جنہ پڑھیا نا، میرے نزدیک سب تو بڑی سنت تبلیغ آ۔ اور تسی انہوں ایدہ بھی دیکھ لو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، احسن یحسن احسانا فَهُوَ محسن، یعنی احسن اس میں تفضیل ہے، جویں اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل ہے، یعنی لفظ جویں اسی کہنے بڑا، بہت بڑا۔ احسن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس بندے دی گل تو کیدی گل چنگی ہو سکتی ہے؟ یعنی سب تو چنگی گل اس بندے دی ہے جیڑا کسی نو اللہ دی طرف بلاوے۔ اور تسی کہہ سکتے ہو کہ سب تو بڑی سنت کیا تبلیغ، تمام انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی۔ ہن تسی سوچو، میں بھی سوچاں کہ یار میں تبلیغ کیتی، کنا چر کیتی؟ ایک باری، دو باری، ایک دن، 2 دن۔ اور نوح علیہ السلام دی تسی گل سن لئی کہ انہوں نے کنا چر تبلیغ کیتی؟ 950 سال۔ وہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کیتی، ساڑی انی عمر بھی نہیں۔ تو کم سو کم اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو منن والے لوگ جڑے آ، انہوں نے اپنے ذہن چ سوچ لینا چاہیے وا کہ ساڈے نبی پاک نے گل کہی آ کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، اگے کیا سارے ذرا اوکھے ہو کے بھی پاویں پڑھ لو، ومن اتبعن، یعنی انہوں ایتھے وقف کر لو تاکہ آسان ہو جائے، ومن اتبعن کی یہ دا معنی کہ جیڑا بھی میرا پیروکار ہوئے گا او دا بھی یہی رستہ ہوئے گا کہ وہ تبلیغ کرے گا۔ تو اسی سارے نے من لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تبلیغ کرو گے، یقین آیا کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، انشاءاللہ آج تو بعد اسی تبلیغ کریں گے نا۔ کیوں کہ جس نبی پاک دے مننا اسی مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے یہ گل کہہ دی ہے تے کئی بھی اللہ دے حکم نامہ اور قرآن چ لکھی ہوئی ہے کہ جڑا بھی میرا پیروکار ہوئے گا او دا بھی یہ ہوئی راستہ وا کہ اللہ دی طرف بلائے گا، تبلیغ کرے گا۔ تبلیغ دا لفظی معنی کو دے پہچانا، اصطلاحی طور تے تبلیغ دا کی معنی بنتا ہے، اینو یاد کر لو۔ اصطلاحی طور تے تبلیغ دا معنی بنتا ہے کہ کسے تک اللہ دا حکم پہنچاؤنا، کسے تک۔ ہن اللہ تعالیٰ دا حکم نبی پاک کو آیا، نبی پاک نے اگے پہنچایا، ہن ہور نبی کوئی نہیں ہونا کہ جے تے پھر فرشتہ آوے اللہ دا حکم لے کے، ساڈے نبی آخری نبی آ تے ساڈے تے زیادہ ذمہ داری آ گئی کہ ہن ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 63 سالہ زندگی بسر کر کے چلے گئے تے نال سانوں یہ کہہ گیا کہ بلغوا انی ولو آیا،
کہ کسے تک ایک آیت بھی پہنچ دیا تے اگے پہنچاؤ، اگے پہنچاؤ گے۔ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر بھی تبلیغی سی، اللہ تعالیٰ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو منن والے ایماندار بھی تبلیغی۔ اگر تسی مینوں اجازت دیو تے میں یہ ایک دلیل ہور دے دیاں، یہ ہے تقریباً 10واں سپارہ سورت توبہ۔ اللہ سانو سارے توبہ نصیب کرے۔ والمومنون والمومنات یعنی ایماندار مرد، ایماندار عورتیں۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایماندار مرد عورتاں ایک دوسرے دے دوست ہوندے آ، دشمن نہیں ہوندے۔ ہن اگے فوراً آکھیا کہ جڑے بھی ایماندار ہون گے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی دا حکم کرن گے اور بریائی تو منع کرن گے۔ پتہ لگیا کیوں بھی دلیل آ گئی نا، اس تو بڑی کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دس رہا کہ جڑے ایمان نبی تبلیغ کردے سی، جڑے بھی ایماندار لوگ وہ کی کردے تبلیغی ہے۔ ہن آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، اسی دیکھیے کہ جنہاں نو جنت دی بشارت ملی اور قرآن پاک چ لکھیا، تسی ہن بھی پڑھ سکتے ہو قرآن پاک سورت توبہ آیت نمبر 112، کلے بہ کے پڑھو کہ اوتھے جڑے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نو منن والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ پاک کہہ رہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، کہ وہ توبہ کرن والے، اللہ دی عبادت کرن والے، اللہ دی تعریف شکر ہیں، اور اللہ روزے رکھن والے اور رکوع کرن والے، سجدے کرن والے صحابہ کرام یعنی نبی پاک دے ساتھی ایماندار۔ تو اگے گل کہی کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی دا حکم کرن والے، بریائی تو منع کرن والے یعنی تبلیغ کرن والے۔ اگے سارے پڑھو والحافظون لحدود اللہ، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے، اللہ دیاں بدیاں ہویاں حداں دی حفاظت کرن والے۔ ان اگے سارے کہو وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے جنت دی بشارت دے دیو۔ تو پتہ لگیا کہ جیڑا بندہ جنتی ہوئے گا وہ تبلیغ کرے گا، جنتی تبلیغی ہوئے گا، جنتی تبلیغ۔ تو انہوں میری گل تے اعتبار نہیں آیا؟ کیوں بھئی آیا کہ نہیں؟ اگر نہیں آیا تو چلو دعا کریے یا اللہ سانو یقین نصیب فرما کہ اسی اج ہی تبلیغ واسطے اپنے آپ نو تیار کری، رو رو کے دعا کریا کرو یا اللہ مینو اپنے دین واسطے قبول فرما لا۔ آؤ میرے مسلمان بس کریے، لو جناب دعا کریے کہ اللہ سانو بھی تبلیغ کرن دی توفیق دے، جنتی تبلیغی، نبی تبلیغی، ایماندار تبلیغی، کامیاب ہون والے تبلیغی۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ اسی سارے انشاءاللہ ایماندار ہاں۔ یا میں دعا کردہ آمین کہہ دینا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔